رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الحاشمي وابتهي اتهامين محبوب رب المغربين والمشرقين وارث كعبة قوسين امام الحرمين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صلوات پڑھی محمد علیہ. ایک اور مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار و عزاداران سید الشہداء، دو محرم الحرام 1437 ہجری کا یہ دن بھی ختم ہونے کو ہے. یقیناً آپ سبھی حضرات مستحق جزا ہیں اور یقیناً جزائے خیر آپ کے لیے آخرت میں موجود ہوگا. یہ نہیں کہوں گا کہ چاند جب نمودار ہوا ہے تب سے آپ مصروف ہو گئے عزاداری میں. نہیں میرے عزیزو، آپ بخوبی واقف ہیں کہ عزادار چاند دکھنے بعد عزاداری میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے آمادگی و تیاری کئی دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے.
عزا خانے جب سجائے جاتے ہیں تو وہ چاند دکھنے کے بعد نہیں سجائے جاتے، بلکہ اس سے پہلے سے اس کے لیے آمادگی ہوتی ہے، فرش عزا کے لیے پہلے سے آمادگی ہوتی ہے۔ ایک جملہ کہوں، ایک مسلمان جتنا بیتاب عید کے چاند دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ایک عزادار اس سے کہیں زیادہ بیتاب محرم کے چاند کے لیے ہوتا ہے۔ انسان بیتاب رہتا ہے ایک غم منانے کے لیے، یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ ہر شخص خوشی منانے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، لیکن یہ قوم غم کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے انسان پہلے سے آمادگی کرتا ہے، لیکن یہ قوم وہ ہے جو غم کے لیے پہلے سے آمادگی کرتے ہیں۔ فرش عزا کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم ذہنی طور پر آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک غریب کا پرسہ دینا ہے، ہمیں ایک مظلوم کا پرسہ دینا ہے۔ صرف لباس سے نہیں میرے عزیزو، عزادار، حقیقی عزادار وہ ہے، سیاہ لباس جو صرف زیب تن کر لے وہ صرف عزادار نہیں ہے، بلکہ عزاداری، حقیقی عزادار وہ ہے جس کے چہرے سے یہ عیاں ہو کہ وہ عزادار ہے، اس کا چہرہ بتا دے کہ عزادار ہے۔ میرا عزیز، فرش عزا بہت باعظمت جگہ ہے، عرش والے جہاں آ کر بیٹھتے ہوں وہ ہے فرش عزا۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، یہ فرش عزا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوا کرتا، عرش والے جہاں آ جائیں یہ ہے فرش عزا۔ تمہاری تقاریب میں کرسی رکھی رہتی ہے، سوفر پہ بٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ فرش عزا ہے، یہ حسین کی مجلس ہے۔ تم اپنے گھر کے شہنشاہ ہوگے، تم اپنے گھر کے بادشاہ ہوگے، لیکن حسین کے نام پر جمع ہو تو فرش پر بیٹھو۔ ہوگا تمہارے گھر میں کوئی رواج، لیکن حسین کے نام پر ہم جمع ہیں تو فرش پر بیٹھو۔ جو فرش پہ تمہیں مل جائے گا وہ شہنشاہوں کے تخت پر نہیں ملے گا۔ متوجہ ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، جو فرش عزا پہ مل جائے گا، تخت و تاج میں وہ کہاں کیفیت ہے جو فرش پر ہے۔ جو فرش عزا کی اہمیت ہے، جسے چھوڑ کر فرشتے اتر جائیں، خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں فرشتے، لیکن جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے خدا آواز دیتا ہے عبادتیں چھوڑ دو اور جاؤ فرش عزا پر۔ تو اہمیت سمجھیں، آپ رتبہ سمجھیں، وقار سمجھیں، مرتبہ دیکھیں فرش عزا۔ اور کیوں اتنا باعظمت ہے فرش عزا؟ کہا اس لیے، کل تک تو یہ جب بازاروں میں تھا یہی فرش تو اس کی قیمت دوسرے فرش کی بنا برابر تھی، اس کی کوئی خاص ویلو نہیں تھی، کوئی خاص قیمت نہیں تھی۔ آج اس کی اتنی اہمیت کیوں ہو گئی؟ کہا اس لیے اہمیت ہو گئی کہ یہ کل تک جب بازار میں تھا تو غمنام تھا، آج حسین کے نام سے متمسک ہو گیا۔ میرے عزیزوں متوجہ ہو جائیں، کل تک غمنام تھا بازاروں میں، آج حسین کے نام سے متمسک ہو گیا، مجلس حسین۔ تو اس کی اہمیت بلند ہو گئی، اور یہی تو وقار اور یہی تو عظمت اہل بیت کے در کی، کہ جب اہل بیت کے در سے کوئی چیز متمسک ہوتی ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ، اس کی اہمیت بلند ہو جاتی ہے جب اہل بیت کے در سے کوئی چیز متمسک ہوتی ہے۔ آپ بیدار ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، مجلس شروع ہو گئی۔ جب اہل بیت کے در سے کوئی چیز مل جاتی ہے
تو اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے، اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ کل تک خلاؤں میں، کل تک آسمانوں میں اپنے احباب کی طریقے سے غمنام تھا ستارہ زہرا، جب در اہل بیت پہ آیا قابل قسم بن گیا۔ کل تک کیا ویلو تھی، کیا عظمت تھی، اہل بیت کے در پہ آیا قابل قسم بن گیا۔ یہ ہے اہل بیت کی عظمت۔ تو جب اہل بیت کے در سے کوئی چیز متمسک ہوتی ہے تو اس کی فضیلتیں بلند ہو جاتی ہیں، اس کا وقار رتبہ بلند ہو جاتا ہے، وہ بلند مرتبہ ہو جاتی ہے۔ کون پہچانتا زہرا کو، گمنام رہتا۔ یہ اہل بیت کے در پہ آنے کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دے دی۔ میرے عزیزوں متوجہ ہو جائیں، قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دے دی۔ قیامت تک جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک زہرا کا ذکر باقی رہے گا۔ صرف اہل بیت کے در سے متمسک ہوا، ورنہ گمنام تھا کل تک۔ تو اہل بیت کے در کی فضیلت ہی یہی ہے، اہل بیت کا مرتبہ ہی یہی ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ عزت چاہیے تو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، شہرت چاہیے اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، وقار چاہیے اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، مرتبہ چاہیے اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، جمال دیکھنا ہو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، کمال سیکھنا ہو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، فضیلتیں دیکھنی ہو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، مرتبہ دیکھنا ہو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ۔ آپ متوجہ ہو جائیں، مجلس شروع ہو گئی ہے۔ فضیلتیں دیکھنی ہو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ۔ بھائی اہل بیت ہی کا در تو وہ در ہے کہ جس نے بے زبان میسن کو زبان عطا کی۔ متوجہ نہیں ہیں آپ؟ اہل بیت ہی کا در تو وہ در ہے جس نے بے زبان میسن کو زبان عطا کی۔ اہل بیت ہی تو وہ ہے جس نے بے زر کو ابو زر بنا دیا۔ اہل بیت ہی تو وہ ہے جس نے سلمان کو منا اہل بیت کی سند دے دی۔ اہل بیت ہی کا در وہ ہے، بھائی سجدے جس در پہ سجدہ کرے وہ ہے اہل بیت کا در۔ متوجہ ہو جائے، سجدے جس کا سجدہ کرے وہ ہے اہل بیت کا در، رکو جہاں پر رکو کرے وہ ہے اہل بیت کا در۔ بھائی قرآن جس در پہ تلاوت کرے، سارے متوجہ ہو جائے، قرآن جس در پہ تلاوت کرے وہ ہے اہل بیت کا در، رکو جہاں رکو کرے وہ ہے اہل بیت کا در، سجدے جہاں سجدے کرے وہ ہے اہل بیت کا در۔ ذرا اہل بیت کے در کی فضیلتیں تو سمجھو، اہل بیت کے در کا رتبہ تو سمجھو، اہل بیت کے در کا وقار تو سمجھو۔ قرآن جہاں پہ سجدے تلاوت کر رہا ہے وہ ہے اہل بیت کا در۔ آپ میری طرح متوجہ رہے، قرآن جہاں تلاوت کر رہا ہے وہ ہے اہل بیت کا در، سجدے جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہ ہے اہل بیت کا در، تسبیح جہاں تسبیح پڑھے، متوجہ سارے ہو جائے، تسبیح جہاں تسبیح پڑھے وہ ہے اہل بیت کا در، اذکار جہاں ذکر کرے وہ ہے اہل بیت کا در۔ بھائی اہل بیت کے در پر آ جاؤ گے سلیقہ عبادت مل جائے گا، اہل بیت کے در پہ آؤ گے حوصلہ شہادت مل جائے گا۔ متوجہ نہیں آپ؟ اہل بیت کے در پہ آؤ گے سلیقہ عبادت ملے گا، اہل بیت کے در پہ آؤ گے حوصلہ شہادت ملے گا، اہل بیت ہی کے در پہ زندگی کا بھی سلیقہ ملے گا، موت کا بھی آداب مل جائیں گے، اہل بیت ہی کے در پہ زندگی کے بھی سلیقے ملیں گے، موت کے بھی آداب ملیں گے تمہیں اہل بیت کے در پہ۔ اہل بیت کے در سے دور رہو گے تو زندہ رہ کر بھی مردہ رہو گے، اہل بیت کے در سے دور رہو گے زندہ رہ کر بھی مردہ رہو گے، ان کے در پہ آ جاؤ گے موت میں بھی حیات ملے گی۔ نہیں سارے متوجہ نہیں ہے، اہل بیت کے در سے دور رہو گے زندہ رہ کر بھی مردہ رہو گے، ان کے در پہ آ جاؤ گے موت میں بھی حیات ملے گی۔ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات کے مسلمان جب کعبے پہ جاتے ہیں تو زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن آزادار جب کربلا جاتے ہیں تو کفن متوجہ رہے آپ میری طرف۔ دلیل دیکھیں آپ، کعبے پر جاتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ معبود زندگی دے دے اور حیات دے دے۔ عزادار جب کربلا پہنچتے ہیں کچھ نہ ملے کفن مل جائے کربلا کا، میرے عزیزوں
تو میں نے کہا کہ اگر در سے دور رہو گے زندہ رہ کر بھی تم مردہ ہو، زندگی بھر تم اپنے کاندھے پر اپنی میت لے کر ٹہل سکتے ہو، لیکن اصل زندگی تم نہیں جی پاؤ گے۔ اہل بیت کے در پہ آ جاؤ گے، موت میں بھی تمہیں حیات ملے گی۔ بھائی یہ موت میں حیات میں نے ایسے ہی نہیں کہا، کربلا کے شہزادے کا ایک جملہ بس کہوں، احلم من الاصل، اے میرے چچا موت میرے نزدیک، تو موت میں بھی حیات ملے گی اگر اہل بیت کے در پہ آ جاؤ گے۔ میں نے بیان کیا کہ جو چیز اہل بیت سے متمسک ہو جائے وہ فضیلتیں اس کی بلند ہو جاتی ہیں، وہ با فضیلت ہو جاتی ہے، وہ باوقار ہو جاتی ہے، وہ مرتبے والی ہو جاتی ہے۔ جو بھی اہل بیت کے در سے متمسک ہوگا اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے مل جل کر محمد وعلی محمد۔ تو اہل بیت کے در پر آ جاؤ، بڑی محنتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ میری محنت دیکھیں، مائک کو چھوڑ دیں۔ اہل بیت کے در پر آ جاؤ، فضیلت چاہیے آ جاؤ۔ اہل بیت فضیلتیں سمیٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، فضیلتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ متوجہ ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے۔ فضیلتیں سمیٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، فضیلت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، بلندیاں سمیٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلندیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ کل کی مجلس اگر آپ کے شب کی مجلس مسجد کی ذہن میں ہو تو ایک جملہ کہا تھا مولانا نے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اہل بیت اگر فضیلتوں کے پیچھے بھاگے تو فضیلتوں تو اہل بیت کو فضیلت کی ضرورت، لیکن یہاں تو ماجرا الٹا ہی ہے، اہل بیت آگے آگے، فضیلتیں پیچھے پیچھے، کمال پیچھے پیچھے، جمال پیچھے پیچھے، بھائی حد ہے قرآن کی آیتیں پیچھے پیچھے، اہل بیت آگے آگے۔ تو اہل بیت فضیلتیں سمیٹنے کے لیے نہیں آئے، فضیلتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، بلندیاں سمیٹنے کے لیے نہیں آئے، بلندیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، بلندیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ دعویٰ بغیر دلیل کے آپ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سمٹ جائیں تو باہر آنے والے آ سکتے ہیں اندر۔ ایک صلوات پڑھیے مل جل کر۔ اور ایک مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کافی جگہ اندر ہے، اور ایک مل جل کر صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ تو اہل بیت بلندیاں سمیٹنے کے لیے نہیں آئے، بلندیاں بانٹنے کے لیے آئے، عظمتیں سمیٹنے کے لیے نہیں آئے، عظمتیں بانٹنے کے لیے آئے۔ دلیل کیا ہے؟ اہل بیت بلندیاں سمیٹنے کے لیے نہیں، بلندیاں بانٹنے کے لیے آئے۔ کہا دلیل یہ ہے کہ کل تک بلال لوگوں کی آوازوں پر ٹہلتا تھا، متوجہ رہے آپ، کل تک بلال لوگوں کی آوازوں پر ٹہلتا تھا، اہل بیت نے بلندی دے دی، جو بلال زمین پہ تھا وہ کعبے کی چھت پہ پہنچ گیا۔ اہل بیت بلندیاں سمیٹنے کے لیے نہیں، بانٹنے کے لیے آئے۔ میں نے بیان کیا کہ اہل بیت کے در سے متمسک جو بھی ہو جائے گا وہ بافضیلت ہو جائے گا۔ فرش متمسک ہو گیا نام حسین سے، آج دیکھ لے بلندی فرش عزا کی، کیا رتبہ ہے، کیا بلندی ہے۔ مجلس حسین پر ہم اور آپ جمع ہو گئے تو ہمارے اندر بھی فضیلتیں آنی چاہیے، ہمارے اندر بھی مرتبہ آنا چاہیے۔ ایک جملہ کہتا چلوں میرے عزیز، آپ متوجہ رہیں۔ انسان جب کسی خاص جگہ سے واپس پلٹتا ہے تو وہاں کا اثر لے کر پلٹتا ہے، توجہ رہیں۔ انسان جب کسی خاص جگہ سے واپس پلٹتا ہے، کسی بزم سے، کسی مجلس سے، کسی بھی پروگرام سے، تو وہاں کا اثر لے کر پلٹتا ہے۔ صرف گھر والے نہیں، متوجہ رہیں، ایک آدمی، صرف گھر والے نہیں، سارے محلے والے
اس ایک شخص سے خوف کھاتے ہیں جو شراب کھانے سے واپس پلٹتا ہے. متفق ہے میری بات سے؟ جو شراب کھانے سے واپس آ رہا ہو، صرف گھر والے نہیں پورے محلے والے خوف کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ فساد کی جگہ سے آ رہا ہے، فساد برپا کرے گا. فساد کی جگہ سے آ رہا ہے، فساد برپا کرے گا. تو اگر ایک شخص شراب خانے سے واپس آئے تو پورے محلے پر اثر چھوڑ جائے. کیا عزادار مجلس سے واپس جائے تو اثر لے کر نہیں جانا چاہیے؟ عزادار بھی وہی ہے کہ جو جب مجلس سے واپس گھر جائے تو اثر لے کر جائے. اثر کیا لے کر جائے گا؟ کہا یہ دیکھو کہ مقصد حسین کیا ہے، اور یہ دیکھو کہ یزید کا ہدف کیا تھا. کہا یزید کا ہدف یہ تھا کہ ظلم و آشتی برپا کرے، ظلم و فساد برپا کرے. کہا حسین کا مقصد کیا تھا؟ کہا حسین کا مقصد یہ تھا کہ امن و امان برپا ہو، اطمینان برپا ہو، سکون برپا ہو. تو اب آپ لوگ وہ ہیں کہ جو حسین کی فتح کا اعلان کریں گے، حسین کی فتح کا اعلان کریں گے. اگر مجلس سے پلٹنے کے بعد آپ کے اندر بھی فساد پایا جائے تو سمجھ لینا یزید جیتا. لیکن اگر محلے والے مطمئن رہے آپ سے تو سمجھ لینا حسین. تو اثر لے کر جائیں آپ واپس گھر پر. اور یہ مجلس حسین کا اثر ہے. بڑی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں. مجلس حسین کا اثر ہے. کوئی بھی مفتی، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی مصنف، مفجر، کوئی بھی مفسر، کوئی بڑی سے بڑا عالم کسی بھی مسلک کا، کیا اپنی قوم کے لیے متوجہ رہے، کیا اپنی قوم کے لیے 1 گھنٹے تک یہ ذمہ داری قبول کر سکتا ہے کہ میری قوم 1 گھنٹے تک کوئی بھی گناہ نہیں کرے گی؟ متوجہ رہیں، باہر بیٹھنے والے بھی مجلس میں شامل ہیں. کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم، کسی بھی مسلک والا 1 گھنٹے تک اپنی قوم کی یہ ذمہ داری قبول کر سکتا ہے کہ 1 گھنٹے تک میرے قوم کوئی بھی گناہ نہیں کرے گی؟ یہ حسین کا فیض ہے، حسین کی مجلس کا فیض ہے کہ مجلس حسین میں آنے والا ہر شخص، مجلس حسین میں آنے والا ہر عزادار یہ ذمہ داری قبول کر سکتا ہے کہ میری قوم 1 گھنٹے تک نہ برا سوچے گی نہ برا کرے گی. 1 گھنٹے تک یہ حسین کی مجلس ہے. ہم ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں جتنے بیٹھنے والے ہیں کہ 1 گھنٹے تک نہ ہم گناہ کے بارے میں سوچیں گے. بھائی سوچ وہ ہے جس پر کبھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. متوجہ نہیں ہے آپ؟ سوچ وہ ہے جس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن یہ مجلس حسین کا فیض ہے کہ ہم سوچوں پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں. دیکھو مجلس میں جو آئے گا وہ نہ سوچے گا نہ کرے گا، نہ برا سوچے گا نہ برا کرے گا. بھائی مجلس میں آ گئے، بیٹھ گئے مجلس میں، مجلس سن رہے ہیں. کسی نے برائی کی، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے غیبت کی، کسی نے برا کام کیا، کوئی کہا نہیں. 1 گھنٹے تک ہر آدمی متوجہ رہے. 1 گھنٹے تک اگر آپ اتفاق رکھتے ہیں تو بولیں گے ضرور. 1 گھنٹے تک ہر آدمی اپنے نفس کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حسین کے نام کا یہ اثر ہے کہ 1 گھنٹے تک ہم محفوظ ہیں. سارے متوجہ ہو جائے. بھائی جو میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں وہ ضرور بولے. 1 گھنٹے تک حسین کے نام پر جمع ہونے کا یہ اثر ہے کہ صرف حسین کے نام نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا. جو میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں وہ ضرور بولے. یہ ضروری نہیں میری بات کے پہ آپ متفق ہو جائے، لیکن جو اتفاق رکھتے ہیں وہ ضرور بولیں گے 1 گھنٹے تک حسین کے نام نے ہمیں گناہوں سے بچا کر میرا مولا حسین یہ آواز دے رہا ہے، دیکھو کل بھی ہم دین بچا رہے تھے، آج بھی ہم دین صلوات محمد و آل محمد. کل بھی ہم دین بچا رہے تھے، آج بھی ہم دین بچا رہے ہیں. 1 گھنٹے تک تصور کریں آپ، بہت بڑی بات ہو گئی.
میں صرف اتنے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنے عزادات، کتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، صرف حسین کے نام نے سب کو گناہوں سے بچا لیا۔ تو فیض دیکھیں مجلس کا، فرش عزا کا فیض دیکھیں کہ نام نے صرف بچا لیا گناہوں سے۔ جس کے نام میں یہ اثر پایا جاتا ہو، میرے عزیزوں، کیا فیض ہے مجلس کا، فرش عزا کا۔ میں نے بیان کیا کہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ تھا کہ پچھلے برس کچھ لوگ تھے ہمارے آپ کے درمیان، لیکن اس برس آرام کر رہے ہیں۔ شہر خاموشہ میں مجلس ہو رہی ہے، اس لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ تھے پچھلے برس ہمارے درمیان، آج آرام کر رہے ہیں۔ یہ مجلس ہے، نہیں پتا آئندہ برس ہم میں سے کون بچے اور کون چلا جائے۔ مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں ابھی، آئندہ برس کون بچے اور کون چلا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ موجود ہوں اور ہم ہی، موت کا کیا بھروسہ، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کروں بس۔ میں نے کل ایک روایت بیان کی تھی نمازی کے عنوان سے، مصائب کی منزل پہ جب تھا، کہ جب نمازی اذان کی آواز سنتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے قبروں میں کہ معبود اگر ہم زندہ ہوتے تو ہم بھی عبادتیں کرتے تیری۔ آج پھر ایک روایت بیان کروں اسی عنوان سے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو، متوجہ رہیں سارے، جب بھی تم نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو اور یہ ذہن میں رکھ کر پڑھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے۔ متوجہ رہیں آپ، یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ اب شاید یہ آخری نماز ہے، پتہ نہیں آئندہ مجھے نماز ملے گی یا نہ ملے گی۔ ایک نمازی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، تو اتنا کہنے کا تو حق ہمیں ضرور ہے کہ ہم عزادار کو بھی یہ کہیں جب بھی مجلس میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ پتہ نہیں شاید آخری مجلس ہو، ہم یہاں سے نکلے گھر پہنچ پائے بھی یا نہ پہنچ پائے، تو شاید آخری مجلس ہو۔ بڑی خاموشی سے آپ بیٹھے ہیں تو قبروں میں پہنچ گئے۔ قبریں، انسان ہمیشہ آمادہ رہے قبروں کے لیے، ہمیشہ تیار رہے۔ لے کر گئے گھر والے، رکھ دیا قبر میں۔ میں نے ایک بات بیان کی تھی، میں نے ایک بات کہی ابھی کہ جب اہل بیت کے در سے مل جاؤ گے تو موت میں بھی حیات ملے گی۔ قبروں میں رکھ دیا گیا، شانے پکڑے گئے، اسما افہم۔ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ مردہ کو کہا جائے گا تو سن اور سمجھ۔ متوجہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، مجلس شروع ہے۔ مردے کو کہا جائے گا سن اور سمجھ، زندہ کو تو کہا جائے گا سن اور سمجھ۔ بھائی جس کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو وہ مردہ کہاں رہ گیا؟ سن اور سمجھ۔ ہو گئی تلقین، مٹی ڈال کر چلے گئے، اقربا چلے گئے، اعزا چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے چھوڑ کر، مال و احباب، مال و دولت چلے گئے سب۔ دنیا میں تم نے کمایا تھا، رہ گیا دنیا میں۔ خاموش ہیں آپ، بولیں گے کچھ دیر بعد۔ مال و دولت تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا، چھوڑ دیا دنیا میں، چلے گئے۔ نہ تمہارے کام رشتہ دار والے آئے، نہ احباب تمہارے کام آئے، نہ اعزا و اقربا تمہارے کام آئے، کوئی تمہارے کام نہیں آیا۔
ساری دنیا تمہیں چھوڑ کے چلی گئی. کہاں چھوڑ کے چلی گئی؟ کہاں مٹی کے نیچے دفن کر کے ساری دنیا چلے گئی. آپ متوجہ ہو جائیں، مجلس میں پڑھ رہا ہوں. ساری دنیا تمہیں مٹی کے نیچے دفن کر کے چلی گئی. یا جملے کو پلٹ کر یوں کہہ دیا جائے، ساری دنیا تمہیں تراب کے نیچے دفن کر کے چلی گئی. متوجہ رہے، توجہ. ساری دنیا تمہیں تراب کے نیچے دفن کر کے چلی گئی. ساری دنیا چلے گئی. کیوں؟ کہاں تراب کے نیچے کسی کا بس نہیں چلتا. تراب کے نیچے کسی کا بس نہیں. میں کہوں گا وہ اور ہوں گے جس کا بس تراب کے نیچے نہ چلتا ہو. کسی کا بس چلے یا نہ چلے، ابو تراب کا بس ضرور چلتا ہے. کہاں کسی کا بس نہیں چلتا دنیا میں. دنیا کے بعد تراب کے نیچے کسی کا بس نہیں چلتا. سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ابو تراب کا بس چلتا ہے. جب سارے دنیا والے چھوڑ کر چلے گئے تو میرا وہ مولا میری تنہائیوں کا سہارا بن کے آ گیا. میں نے دست ادب جوڑ دیا ہے میرے مولا ہوا کا. یہ احباب تھے جو چھوڑ کے چلے گئے. یہ عزت ہے جو چھوڑ کے چلے گئے. توجہ، یہ عزت ہے جو چھوڑ کے چلے گئے. یہ میرے چاہنے والے تھے، یہ سب چھوڑ کے چلے گئے. بھائی مال و دولت میں نے کمائی تھی، سب دنیا میں چھوٹ گئی. ساری دنیا والے چھوڑ کے چلے گئے. جملہ آنے جا رہا ہے، توجہ رہے. ساری دنیا والے چھوڑ کے چلے گئے. آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ توجہ. ساری دنیا والے جب چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ آپ کیوں موجود رہے؟ ساری کائنات تو چھوڑ کے چلے گئی. عجب نہیں میرا مولا آواز دے. ساری دنیا کے چھوڑنے کے بعد میں رک کر یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کائنات اور ہے، مولا کائنات. ساری دنیا کے چھوڑ جانے کے بعد میں رک کر یہی تو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو تو صحیح، یہ کائنات تھی جو چھوڑ کے چلے گئی تمہیں. میں مولائے کائنات ہوں. تو کم سے کم انسان کو اتنا تو عقل آنی چاہیے کہ اس چیز پر زیادہ محنت کرے کہ جو تمہیں تراب کے نیچے کام آنے والی ہے. اس چیز میں نہ رہے کہ مال کتنا کام آئے گا. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد. حالانکہ میرا وقت تو ختم ہو گیا اور ابھی میں آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر پایا ہوں. آئیے ساری باتوں کو چھوڑ کے آیت کی طرف شروع ہو جاؤں، ورنہ باتیں اگر شروع رہے گی تو پورا اشرا ایسا ہی نکل جائے گا. میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، بس صرف ترجمہ اور دو چار بات بول کے ختم کروں، آپ پریشان نہ ہو. سورہ مبارکہ ہے زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ 39، اس کی 9ویں آیت ہے. یہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. ارشاد فرمایا خدا نے کہ وہ شخص کہ جو راتوں میں، جو اپنی راتوں کو قیام و سجود میں گزارتا ہو، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت سے ڈرتا ہو، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے پروردگار سے امید لگائے ہوئے ہو، کیا وہ ایک بے دین کے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر آگے ارشاد ہو رہا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دو کیا جاننے والے نہ جاننے والوں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اپنی سادی زبان میں کہا جائے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک یہ وہ چیز ہے کہ جو عقل مندوں کے لیے ہے. بڑا جملہ قرآن نے کہہ دیا، یہ وہ چیز ہے کہ جو عقل مندوں کے لیے ہے. یہ وہ چیز ہے
جو عقل مندوں کی سمجھ میں آئے گی، بے عقلوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی. اور اسلام تو مذہب ہی ہے عقل مندی کا. بے عقلی والی باتیں اسلام نہیں کہتا، متوجہ رہیں آپ. بے عقلی والی باتیں اسلام نہیں کہتا. اسی لیے عربی میں ایک قانون ہے، کل ما حکم بہ عقل حکم بہ شرع، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کا عقل حکم دیتی ہے اسی چیز کا دین حکم دیتا ہے. متوجہ رہیں آپ. ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے اسی کا دین حکم دیتا ہے، اسی کی شریعت حکم دیتی ہے. تو ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. تو سورہ زمر کی آغا آیت 9ویں آیت ارشاد ہو رہا ہے. مجھے اس پہلے اور آخری جملے سے نہیں، مجھے ہماری گفتگو چلے گی وہ 20 کے جملے سے، اس درمیانی جملے سے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارا موضوع رہے گا فضیلت علم. علم کی فضیلت کے سلسلے میں ہماری گفتگو چلے گی. تو ارشاد ہو رہا ہے خدا کا، سوالیہ انداز میں خدا اپنا بیان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر انسان کا جواب ہوگا، کہا نہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے. کئی ایسے موقع ہیں جہاں سوال کر کے خداوند عالم اپنی بات پہنچاتا ہے. جیسے مشہور آیت الجزاء الاحسان، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوا، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور بھی کچھ ہے؟ تو یہ سوال کرتے ہوئے خدا اپنی بات پہنچا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے. ذرا دیر آپ خاموش رہیں. تو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہو سکتے. سورہ مبارکہ جاثیہ قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے، اس کی آیت نشان 21، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا ارشاد ہوا؟ کیا ان لوگوں نے کہ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہگار ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم انہیں ان کے طریقے سے بنا دیں گے کہ جو ایماندار ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں. کیا ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے گناہگاروں نے کہ ہم انہیں با ایمان لوگوں کی طرح رکھیں گے، ہم انہیں با ایمان لوگوں کی طرح جزا دیں گے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. سورہ مبارکہ سجدہ قرآن مجید کا 32واں سورہ، اس کی آیت نشان 18، اس میں ارشاد ہو رہا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. دعائے کمیل میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ کیا ایک فاسق اور ایک مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے کیا کہا کہ مومن اور گناہگار برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. سورہ مبارکہ قلم قرآن مجید کا 68واں سورہ، اس کی آیت نشان 35، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. اس میں ارشاد ہو رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کے برابر قرار دے دیں؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہوگا کہ نہیں، مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے. سورہ مبارکہ النساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، قبلہ سورہ مبارکہ النساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، اس کی 95 نمبر کی آیت، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر ولا المجاہدین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، وہ مومن یا وہ لوگ کہ جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور جنگ پر نہیں جاتے ہیں، جہاد نہیں کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں. آپ متوجہ رہیں. تو یہ ان لوگوں کے برابر بیٹھنے والے مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ خداوند عالم اسی آیت کے آگے ارشاد فرما رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، خداوند عالم نے مجاہدوں کو قائدین پر برتریت دی ہے.
اب آئیے ایک اور سورہ کی میں آیت پیش کروں، سورہ مبارکہ فاطر، قرآن مجید کا 35واں سورہ، اس کی آیت نشان 19، 20، 21 اور 22 4 مسلسل آیتیں، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر، لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحیاء ولا الاموات، یہ 4 مسلسل آیتیں ہیں سورہ مبارکہ فاطر کی 19، 20، 21، 22۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لا یستوی الاعمی والبصیر، کہ ایک بینا اور ایک نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بس متوجہ رہیں میری طرف، خاموشی سنیں لیکن متوجہ رہیں۔ ایک بینا اور ایک نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ ولا الظلمات ولا النور، ظلمت تاریکی اور نور برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الاحیاء ولا الاموات، زندہ لوگ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ متوجہ رہیں۔ تو اتنی آیتیں میں نے کوٹ کی، ان میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ظلمت اور نور برابر نہیں ہو سکتے، بینا و نابینا برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، مومنین اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، گناہگار اور بے گناہ برابر نہیں ہو سکتے، گناہگار اور دیندار برابر نہیں ہو سکتے، مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ متوجہ رہے، مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ظلمت و نور برابر نہیں ہو سکتے، گناہگار اور دیندار برابر نہیں ہو سکتے، جب دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ شخص کہ جو منبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو مجھ سے زیادہ عرب کی عورتیں جانتی ہے، وہ خطیب منبر سنونی کے برابر مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو وہ منبر سلونی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بت قدوں میں اور بت قدوں کے ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے، تم گناہگار بت پرست اس نوری محمد کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو ظلمت و تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اور بینا و نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس ایک ایک جملے پر ایک ایک مجلس مجھے چاہیے پوری، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ تو بینا و نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ تم زندگی بھر اس بتوں کے آگے سر جھکانے والے، جس کی زندگی کے کسی بھی حصے میں، متوجہ رہیں آپ، ان کی زندگی کے کسی بھی حصے میں روشنی پائی ہی نہیں گئی، نہیں آپ سارے متوجہ نہیں ہوئے، جس کی زندگی کے کسی بھی حصے میں روشنی پائی ہی نہیں گئی، تم چراغ تلے اندھیرے، متوجہ ہو جانا چاہیے تھا آپ کو۔ چراغ کے پاس رہ کر بھی تم روشنی نام کسب کر سکے، مجھے بولنا ہی پڑے گا، بزم رسول میں رہنے کے باوجود تم مسلمان نہیں بن سکے اور کل ایمان کا مقابلہ کرتے ہو۔ تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا و نابینا برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم چراغ کے پاس رہے لیکن روشنی نہ سما سکی تمہارے اندر، تم کسب فیض نہیں کر پائے۔ جو اصل دیندار ہوتا ہے اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے، وہ اہل بیت کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، چاہے جتنے ہی دور کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزوں، اہل بیت کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ ایک صحابی
چاہے جتنی ہی دور کیوں نہ ہو، ایک صحابی کہ جو کوسوں دور رسول سے موجود تھے، کوسوں دور تھے رسول سے، لیکن ان کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ جب مدینے میں بلال اذان کہتے تھے تو بلال کی اذان کی آواز سن کر وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ جس کے دل میں حب اہل بیت ہو، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان، وہ کھینچا چلا آئے گا، شرط ہے ذرہ برابر ایمان ہو۔ امام حسین کے ساتھ میں ہو چاہے نہ ہو، سامنے والے قافلے کے ساتھ بھی ہوگا تو کھینچا چلا آئے گا۔ جناب حور ذرہ برابر ایمان تھا لیکن کھینچے چلے آئے امام حسین کے پاس۔ میرے عزیزوں، 2 محرم الحرام ہو گئی، ختم ہونے کو ہے، سورج ڈوبنے کو ہے۔ ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولا کائنات کا دور ہے، آپ سفر پر نکل گئے، ساتھ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، آپ سب رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ میرے عزیزوں، سفر پر نکل گئے، صحابہ بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ ایک صحرا میں پہنچے قافلہ ایک ویران صحرا ہے، ایک صحرا ہے، بے آب و گیا صحرا۔ پہنچ گئے وہاں سے، مولا کائنات نے آواز دی، قافلے کو یہیں روک دو، یہیں خیمے نصب کر دو۔ لوگوں نے کہا مولا بے آب و گیا صحرا ہے، قافلہ اگر یہاں زیادہ دیر رک گیا تو ہلاک ہو جائے گا، یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہی قافلے کو رکو، یہی خیمے نصب کرو۔ امام کا حکم تھا، وقت کا امام ہے۔ قافلے رک گئے اور خیمے نصب ہو گئے۔ قافلہ روک دیا گیا، خیمے نصب ہو گئے۔ مولا کائنات خیمے میں داخل ہوئے اور عبادتیں شروع کر دی۔ عبادتیں شروع کر دی، ضرور آپ نے کیا کریں۔ جب کافی دیر ہو گئی اور ہم رکے، میرے بیٹے حسین کو قریب بلاؤ۔ تاریخ بتاتے ہیں مدت کی کتنی ہے۔ امام حسین جب داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، امام علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب امام داخل ہوئے ہیں تو مولا نے پر
والوں کا پانی ختم ہونے کو ہے، قافلے والوں کو سیراب، قافلے کا پانی ختم ہونے کو تھا. امام کہتے ہیں بیٹا سیراب کرو. تاریخ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا امام نے اسے زمین پر گاڑا. جیسے ہی امام کا زمین پر عصا کو گاڑنا تھا وہ عصا ایک تناور درخت بنا اور اس تناور درخت کے نیچے سے چشمہ جاری ہو. جب چشمہ جاری ہو گیا اور تمام جتنے ثقافت والے تھے سب اس چشمے سے سیراب ہونے لگے. جب تمام لوگ سیراب ہو چکے تب امام نے پھر حکم دیا کہ چلو اب قافلہ واپس سے چلو. جب قافلہ جانے لگا تو امام حسین کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا بیٹا یہ جو عصا تم نے نصب کیا تھا اسے واپس دے دو. امام نے درخت کو ہاتھ بتایا آپ عصا بنا اور تاریخ کافی اتنا ہی. جب جانے لگے قافلے والے تو صحرا سے باہر نکلنے لگے ہونے کے لیے ہمارا نہیں گے انشاءاللہ آپ میں اشتبار ہو جائے گی. جب قافلہ نکلنے لگا اس صحرا سے تو ایک صحابی مولا کی خدمت میں آیا. مولا آپ اگر چاہتے تو یہاں پر قافلہ روکتے ہی نہیں، ضرورت کیا تھی اس جگہ پر روکنے کی؟ پھر اگر روک دیا تھا تو اتنی دیر روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اتنی دیر روکا تھا تو امام حسین سے قافلے والوں کو سیراب کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ امام علی علیہ السلام نے سر کو جھکا کر کہا دیکھو اس قافلے والوں میں کچھ کوفہ کے لوگ بھی شامل ہیں، اس قافلے والوں میں کچھ کوفہ کے لوگ بھی شامل ہیں. آج میں اپنے بیٹے حسین کے ہاتھوں سے انہیں سیراب کر کے انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں شاید کہ کربلا والوں میں یہ کوفہ والے بھی شامل ہو جائیں تو انہیں یہ واقعہ یاد آ جائے تو میرے بیٹے کو جنت رہا. اگر یہ احسان انہیں یاد رہ گیا تو کل کربلا میں میرے بیٹے کو چند قطرے آب دے دیں گے. عجب تاریخ ہے یہ احسان تو بڑے دور کی بات سے تو سالوں گزر گئے. ایک اور قافلہ تھا جسے حسین نے سیراب کیا. کون سا قافلہ تھا؟ اور کا قافلہ. عالم یہ تھا کہ جانوروں کی سماعتیں باہر نکلی لیکن اس سارے قافلے والوں کو سیراب کر دیا حسین نے قافلے والوں کو پانی پلا دیا. اتنا پانی اگر حسین بچا کر رکھ لیتے قافلہ تو ہلاک ہو جاتا لیکن حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے. میرا دل سارے قافلے والوں کو سیراب قافلہ تو ہلاک ہو جاتا لیکن حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے. حسین نے آواز کی میرے بچے پیاسے رہے مجھے قبول ہے لیکن میرے سامنے قافلہ ہلاک ہو جائے تو مجھے قبول نہیں ہے. میرا دل تو دو ہم ہو گئی. آج کون سی تاریخ ہے؟ آج وہ تاریخ ہے کہ اگر آپ تصور کریں تو آپ کی آنکھوں سے آج شروع میں نہیں پائیں گے. آج وہ تاریخ ہے جس میں یہ قافلہ کربلا وارد ہوا ہے. آج دیکھیے وہ تاریخ تھی جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو جناب زینب نے اپنے بھیا حسین کو طلب کیا بچرکمر اللہ انشاءاللہ پرساتی ہے بغیر نہیں اٹھیں گے. امام حسین کو جناب زینب نے طلب کیا اے میرے بھائی حسین یہ جگہ کون سی ہے؟ کہاں یہ نینوا ہے؟ یہ کربلا ہے. امام جناب زینب نے آواز دی اے بھائی یہ جگہ عجیب جگہ ہے. جب سے یہاں قافلہ پہنچا ہے میرے سر سے رہتا جزاک اللہ خیر الجزا. بھیا جب سے یہ قافلہ یہاں پہنچا ہے دستر دیے گئے خیمے لگا دیے گئے فرات کے کنارے. کچھ دیر پہلے جس لشکر کو سیراب کیا تھا وہ لشکر آن پڑا. خیمے ہٹا دیے جائیں فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے جائیں. سارے کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا. عباس کو جلا لایا. یہ کون عباس ہے میرے عزیزو؟ یہ وہ عباس ہے کہ جس نے اپنے بابا کے سر پہ ضربت دے
اب تم روکو. جناب زینب نے آواز دی, اے پتا جا کر کہہ دو اگر آنے میں دیر ہو گئی کر لو, اگر آنے میں دیر ہو گئی تو زینب خود باہر آ جائے گی. عباس نے تلوار میں آمے رکھی, خیمے میں آئے, ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی کچھ خطا ہو گئی. کچھ نہیں, خیمے ہٹا دو. میرے عزیزوں, مظلومیت کے عباس کی مظلومیت کے شہزادی نے کہا خیمے ہٹا دو. سر جھکا لیا, باہر آئے, خیموں کی تنابیں نکالتے ہوئے عباس ایک جملہ کہتے تھے, اے فوج اشکیا, اگر میری شہزادی نے منع نہ کیا ہوتا تب میں بتاتا عباس کی